باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ خلق السماوات والأرض وما بث فیہما من دابہ وهو على جمعهم اذا يشاء قدیر۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اور اس میں مختلف قسم کے جاندار مخلوق کا پھیلانا ہے، اور وہ ان تمام خلائق کو جب چاہے جمع کرنے پر قادر ہے۔ یہ سورہ شورى کی 29ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بعض نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ اسی نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور پھر اس میں جو مختلف قسم کے جاندار جو حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سب کے سب اسی کی مخلوق ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ فمنہم من یمشی علی بطن ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرما رہے ہیں کہ دابہ کسے کہتے ہیں۔ دابہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو کہا جاتا ہے۔ دابہ ہر جاندار کو کہا جاتا ہے، ہر قسم کا جاندار۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابہ، تمام کے تمام جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے حیوان ہو، سب کے سب واللہ خلق کل دابہ فمنہم من یمشی علی بطن۔ تین جو ہے اس میں کیٹیگریز اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل رگڑتے رگڑتے چلتے ہیں، وہ کون سے سانپ یا مچھلی وغیرہ یا دیگر حشرات الارض۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے جو دو پیروں کے بل چلتے ہیں، جس میں انسان بھی شامل ہے اور جس میں پرندے اور دیگر جو ہے حیوانات دوسرے بھی ہو سکتے ہیں جو دو پیر والے ہوتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، چار پیروں پر چلنے والے ہیں اس میں سے کچھ۔ اس میں جو ہے سارے مویشی چوپائے اور دیگر جو ہے حیوانات ہوتے ہیں، جس میں بہت سے حیوانات شامل ہیں، وہ چار پیر۔ تو یہ تین ہی جو ہے چیزیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ جو ہے پیٹ کے بل چلے گا یا دو پیروں کی یا چار پیروں کے بل۔ عام طور پر بعض جو حشرات الارض ایسے ہوتے ہیں جو 6، 8، 10، 20 پیروں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تین عام طور پر ہوتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور بھی جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرما دیے جو چاہے پیدا کرتا ہے، مطلب کہ دوسرے بھی طرح کے جو ہے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ کوئی 20 پیروں والا بھی ہوتا ہے، کوئی 28 پیروں والا بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن عام طور پر یہی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور پھر وہ ان تمام خلائق کو ایک دن جمع کرنے پر قادر ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی جو تقسیم فرمائی ہے وہ سبوں کو جو ہے اس میں یکساں نہیں رکھا ہے، لیکن جو ہے جو دوسرے جو ہے فائدے کی جو چیزیں ہیں، چونکہ رزق کا معاملہ جو ایسا تھا کہ وہ جو ہے سبوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات کی جو مصلحت تھی اس کی وجہ سے جو ہے برابر نہیں رکھا جا سکتا تھا، لیکن دیگر جو عام فائدے کی جو چیزیں ہیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا لحاظ کرا کہ ساری مخلوق اس میں یکساں ہونی چاہیے، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، اور بارش ہے، ہوائیں ہیں، اور زمین کی جو مخلوقات جو ابھی ذکر کیا گیا، ساری کے سارے جاندار، وہ سب کے سب سارے بندوں کے لیے برابر یکساں ان کو جو ہے فائدہ اٹھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور پھر فرما دیا گیا یہ سب کے سب جو ہے دنیا کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے بعد تمہیں جو ہے میرے پاس آنا ہوگا اور سب کے سب جمع ہوں گے اولین اور آخرین قیامت میں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ بہت سی کوتاہیوں کو نظر انداز کر ہی دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، بڑی گر کی بات ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیفیں اور پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہی ہاتھوں کا نتیجہ ہے یہ، تمہارے جو کرتوت تھے اس کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے
جو ہے یہ مصیبت تمہارے اوپر آ کر پڑی ہے۔ حالانکہ بہت سے جو ہے جو تمہارے گناہ اور تمہاری جو کام ہوتے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مخاطب اگر جو ہے ایمان والے بندے ہیں، مومن بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ مصائب، یعنی وہ جو بھی مصائب اور مشکلیں جو پریشانیاں انسان کے اوپر پڑتی ہیں وہ گناہوں کے کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ گناہوں کے سبب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو گناہ ہوتے ہیں وہ مصائب جو پریشانیاں ان کے اوپر ڈالی جاتی ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا ڈالتے ہیں۔ اور اگر یہ خطاب عام ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کے جو ہے جو گناہ تھے اس کی وجہ سے ان کو یہ تکالیف اور پریشانیاں جھیلنی پڑی، لیکن بہت سے جو ہے جو گناہ اور بہت سے دوسرے کاموں کو تو اللہ تعالیٰ یوں ہی درگزر فرما دیتے ہیں، یا یعنی اس کو جو ہے اور آگے بڑھا دیتے ہیں، فوراً اس کی سزا نہیں دیتے۔ تو اس میں جو ہے جو خصوصی بات جو یہ ہے کہ انسان جو کام کرتے رہتا ہے صبح سے شام تک، اس میں کیسے کیسے کام کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے شفیق اور مہربان ہیں، اس کو جو ہے مواخذے کے لیے اٹھا کر نہیں رکھنا چاہتے۔ یعنی آخرت میں قیامت میں اگر مواخذہ ہوگا تو بچ نہیں پائیں گے، اس لیے چاہتے ہیں کہ دھلائی یہیں پر ہو جائے، تو اپنے مومن بندوں پر جو ہے بڑے مہربان ہیں۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ انسان جو مومن بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو جو بھی تکلیف اور رنج اور پریشانی پہنچتی ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے، حتیٰ کہ ایک اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس میں یہ بات بتلانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں جو ہے جو تکلیفیں اور پریشانیاں یہاں پر پہنچتی ہے وہ بہت تھوڑی ہیں، اگر اس کو جو ہے رکھ دیا جائے گا تمہارے گناہوں کو ایسا ہی تو پھر تمہارا مواخذہ آخرت میں ہوگا، اور آخرت میں جو مواخذہ ہوگا تو وہ بڑا تکلیف دہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر اگر کسی کو کوئی زحمت نہ سمجھے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کوئی مصائب آ رہے ہیں، تو اس کو رحمت ہی سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر ان کو یہیں پر صاف کر دے رہے ہیں، ان پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کسی کے جو ہے کوئی ایسی آزمائش نہیں ہو رہی ہے، کسی کو کوئی تکلیفیں پریشانی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، میں گناہوں سے پاک ہوں، اس لیے مجھے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو معاف کر دینا چاہتے ہیں یہاں پر، جن پر مہربان ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ جو ہے اس ایسے طریقوں سے اس کو جو ہے معاف فرما دیتے ہیں، اور جو ہے دیگر طریقے بھی ہیں معاف فرمانے کے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اس میں جو ہے صرف یہی نہیں کہ جو ہے گناہوں کے سبب ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مصائب اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ بعض ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں، جیسے انبیاء کرام بڑے معصوم ہوتے ہیں، اور پھر اولیاء اللہ جو اللہ کے صلحاء بندے ہیں، وہ جو ہے اللہ کے منتخبہ اور اچھے بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ اور حکمت ہوتی ہے، ان کے رفع درجات کے لیے جو ہے ہوتا ہے۔ جو پریشانیاں مصیبتیں انبیاء کرام پر کتنی پڑی، ان کو جو ہے وہ تو گنہگار نہیں تھے، لیکن ان کے رفع درجات کے لیے، ویسے ہی اللہ کے جو اچھے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جو پریشانیاں اور مشکلیں پڑتی ہیں وہ ان کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہیں، اور دیگر بہت سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں جن کا انسان جو ہے احاطہ بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں جو ہے دوسرے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے کہ تم کو آزمائشی طور پر ہم یہ مشکلوں اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری تفصیل اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، انہیں ضرور ہم آزمائش میں ڈالیں گے تم کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، جو سے، یعنی بھوک سے اور پیاس سے اور نقصانات سے، تمہاری جان اور مالوں کے نقصانات سے، پلوں کے نقصانات سے، یہ تمام چیزوں سے جو ہے تو ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ دنیا ساری کی ساری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ دنیا میں آزمائش ہی چل رہی ہے، امتحان چل رہا ہے انسان کا ہر طریقے سے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ تو یہ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں آزمائش بھی ہے، یعنی آزمائش پہ کون پورا اترتا ہے، کھرا اترتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے درجات بلند فرماتے ہیں، اور جو مسلسل انسان سے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک سلسلہ بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت اور مہربانی ہے کہ تھوڑی تھوڑی
مشکلیں اور پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں یہ پریشانیوں اور مصائب کی وجہ سے۔ لیکن بعض کو ایسا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اس کو فوراً سزا نہیں دیتے۔ کس وجہ سے؟ سورہ فاطر 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یعنی ہم اگر پکڑنا شروع کر دیں گے سارے جانداروں کی جو زمین پر چل پھر رہے ہیں تو اس میں سے ایک بھی نہیں بچ پائے گا۔ یعنی اتنے گنہگار ہیں یہ جاندار، خاص طور پر جو ہے انسان اور جن، کہ ان سے اتنے گناہ ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فوراً اس کا مواخذہ فرما دیں تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، سب کے سب مر جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ کر رکھتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ روم 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کی زیادتیوں کی اور بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے، تاکہ ہم ان کو جو ہے مزہ چکائیں اپنے عذاب کا، تاکہ وہ جو ہے اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر کے ہم سے رجوع ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سمندری علاقوں میں، ساحلی علاقوں میں اور خشکی کے دیگر علاقوں میں انسان جو بدعمالیاں کرتا رہتا ہے، یعنی روزانہ صبح سے شام تک اس کے جو بدعمالیاں ہیں اور جو قتل و خون اور فساد جو کرتا ہے، جو خون ریزیاں اس وہ کرتے رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو جو پامال کرتے رہتا ہے اور اخلاقی ضابطوں کو جو توڑتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر جو عذاب، جو مصائب، جو پریشانیاں، جو مشکلیں جو ہے آتی ہیں، جو آسمانی جو الہی جو ہے عذاب جو آتا ہے اس کے اوپر، جیسے زلزلے آ جا رہے ہیں، قحط سالی پڑ جا رہی ہے، بارش برس رہی ہے اتنی زیادہ کہ اس کو جو ہے ایک عذاب کا شکل ہو گئی ہے، اس طریقے سے سونامی آتی ہے اور کئی ایک قسم کے جو ہے آسمانی عذاب آتے ہیں، اور پھر بیماریاں، پریشانیاں، نقصانات، یعنی کثرت اموات، یہ کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان دہل کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے لیے آزمائش بن جائے اور یہ تنبیہ ہو جائے، اور اس کے لیے ایک سزا بھی ہوتی ہے کہ تم جو کام کر رہے تھے اس سے تم اب باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے بتانا چاہتے ہیں انسان کو، اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو موقع دیا گیا ہے، جو مہلت اس کو جو ہے جو عطا کی گئی ہے، اس میں جو ہے اچھے کام کرنے کے لیے اور اس کے گناہوں کی یہیں پر صفائی کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر کے وہاں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو کچھ نہ کچھ پریشانیوں اور مشکلوں میں ڈالتے ہی رہتے ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی مددگار۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا یا اس کا واسطہ لے لوں گا، وسیلہ لے لوں گا اور وہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم اللہ تعالیٰ کو بھاگ کر زمین میں یا آسمانوں میں عاجز نہیں کر سکتے۔ تم میں اتنی قدرت نہیں ہے، تم اتنے طاقتور نہیں ہو، تم بے بس اور کمزور اور محتاج ہو تم، اور تم جن کو جو ہے اپنا ولی اور کارساز سمجھ رہے ہو، جن کے اوپر تم تکیہ کر رہے ہو، وہ بھی کمزور ہیں۔ وہ جو ہے جن کو تم قوتوں کا مالک سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز بھی ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں۔ إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہواؤں کو ٹھہرا دیں اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، بے شک اس میں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندے مومن کے لیے قدرت کے نمونے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو کشتیاں جو چلتی ہیں، جو جہاز پانی کے جو جہاز چلتے ہیں پانی میں، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسی نشانی کہ انسان اگر غور کرے تو اس کو پتہ چلے کہ سمندر میں جو ہے ایسے جو گہرے سمندر، اس میں ایک پتھر بھی اگر آپ پھینکے تو نیچے چلے جاتا ہے۔ اس میں ہزاروں ٹن وزن لیے ہوئے جہاز بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر اس پہ چلتے بھی ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں اور سامان منتقل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلاتے ہیں۔ اور پھر ہواؤں کا تذکرہ اس میں فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کہ
کہ اگر ہم چاہیں تو ہواؤں کو ٹھہرا دیں۔ آج بادبانی کشتیوں کا جو ہے دورہ نہیں ہے، جبکہ اس زمانے میں بادبانی کشتیاں چلتی تھی، انہیں جو پردے لگا کر ہوا کو بھر کر اس کے ذریعے سے جو ہے ہواؤں کے دوش پر اس کو چلایا جاتا تھا۔ لیکن آج تو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں، انجن لگائے جاتے ہیں، بڑے پاورفل انجن جہازوں میں اس کو چلانے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی آج ہوائیں اگر موافق نہ ہو اور ہوائیں جو ہے طوفان ہی ہوائیں آ جائیں اور سمندری طوفان میں جہاز گر جائے اور جو ہے سمندری میں جو ہے اس کی موجیں جو ہے طغیانی ہو جائیں، 100 فٹ 150 فٹ کی موجیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے بعض وقت، اور ایسی طوفان میں گھر جاتا ہے جہاز کہ وہ تنکوں کی طرح جو ہے اڑنے لگتا ہے، بڑے بڑے ہزاروں ٹن وزنی جہاز، کئی منزلہ 8-8 10-10 منزلہ جہاز، ایسا دکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا تنکا ہے، اس میں سے بچ کر نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم تم کو بچا کر لے جاتے ہیں اور پھر واپس لاتے ہیں۔ اگر ہم ہواؤں کو ایسے ہی ٹھہرا دیں گے تو بھی تمہارا جہاز نہیں چل سکے گا، یا موافق نہیں ہوں گی، ہوائیں مخالف ہو جائیں گے اور طوفان میں اگر گھر جاؤ گے تو پھر وہاں سے بچ کر نکلنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے بندے کے لیے جو ہے نشانیاں ہیں۔ صبار اور شکور کہا، یہ جو ہے مبالغے کے صیغے ہے، سپرلیٹو ڈگری جسے کہا جاتا ہے۔ بہت صبر کرنے والا، بہت صبر کرنے والا مطلب یہ ہے کہ انہیں کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، نفس کو قابو میں رکھے اور ثابت قدمی کے ساتھ رہے، اور جو ہے واویلا نہ مچائے، گلے شکوے نہ کرے، اور نا امید اور مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیے اور یہ کہے کہ یہ سب کا سب میرے رب کی طرف سے ہے، یہ فیصلے میرے رب کے ہیں، میں اس پر راضی ہوں۔ شکر کرنے والا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جو کچھ بھی نعمتیں مل رہی ہیں اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، بلکہ یہ ساری کے ساری نعمتیں اور ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھ کو عطا فرمائی ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، ان کے احسان ہے، یہ اس پر جو انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور ان کا شکر ہمیشہ ادا کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔